نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے عزیزوں اور دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے کل رمضان مبارک کے تعلق سے کچھ عرض کیا تھا، اور اس میں ایک بات یہ آئی تھی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جنات شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں تاکہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتوں کے روزوں کو خراب نہ کریں، یعنی گناہ نہ کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا، جناتوں کو قید کر دیے، تو پھر بھی کچھ حضرات یہاں تک کہ روزہ رکھنے والے خود گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت سو جاتے ہیں، یا کسی اور نماز کے وقت سو جاتے ہیں، یا بدنظری کرتے ہیں، یا اور بھی بہت سے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو مطلب بالکل گناہ کے کام ہیں، اور نمازوں کے وقت سو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی غلطی ہوتی رہتی ہے، اور کچھ تو مسلمان ہو کر کے شراب بھی پیتے ہیں، بہت سا کام اس طرح کا کرتے ہیں جو بالکل حرام اور گناہ ہوتا ہے۔ جب شیطان کو قید کر دیا گیا تو روزے دار اور غیر روزے دار کسی کو بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غیر رمضان میں تو الزام آتا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان گناہ کراتا ہے، اس وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ لیکن جب شیطان کو قید کر دیا گیا تھا، آخر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو، جناتوں کو، سب کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان جناتوں میں سے ہے۔ پوری امت کو، پوری دنیا کو شیطان بہکاتا ہے۔ آخر اس وقت شیطان کو کس نے بہکایا؟ سوال یہ ہے، اور اس کا جواب بہت آسان سا ہے۔ نفس ہوتے ہیں تین قسم کے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ یہ ایک لمبی بحث ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو گناہ کراتا ہے، اس لیے شیطان کو اس کے نفس نے گناہ کرایا، اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کروائی، اس لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہم جب 11 مہینے تک گناہ کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب شیطان قید ہو گیا، اب ہم سے گناہ نہیں ہوگا، یا گناہ نہیں کرائے گا شیطان ہم سے، لیکن پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا نفس ہے، نفس امارہ، وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خود یہ فرمایا ہے کہ لوگوں نے، نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنے نفس کو خدا مان لیا، اس کی پیروی شروع کر دی، اس کی تابع داری شروع کر دی۔ تو جو ہمارے اندر، جو ہمارا اپنا نفس ہے، نفس کے اندر تمام خواہشات ہیں۔ فرشتوں کے اندر تو خواہشات نہیں ہیں، انسانوں جناتوں کے اندر خواہشات ہے۔ تو انسانوں کے اندر جب جو خواہشات ہے، ہر قسم کی خواہشات ہے، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، پھرنے کی، اچھے کی، برے کی، سب خواہشات ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے، جو نفس ہے ہمارے ساتھ، اس کی ہم پیروی کرتے ہیں، اس کی ہم غلامی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں سے گناہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو روزے دار بھی ہے، ان کے ساتھ بھی نفس امارہ ہے، اس کی وجہ سے ان سے غلطیاں ہوتی ہے اور گناہ ہوتا ہے۔ یہاں پر شیطان کا کوئی قصور نہیں ہے۔
दूसरी एक हदीस और बता देता हूँ मैं आपको कि जब बंदा गुनाह करता है तो हदीस में आता है कि उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो वो धब्बा धुल जाता है, और अगर वो तौबा नहीं करता तो वो धब्बा लगा रहता है। यहाँ तक के गुनाह करते करते उसका दिल सियाह हो जाता है, और जब उसका दिल सियाह हो जाता है तो फिर आगे उसको गुनाह करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई एहसास नहीं होता। एक वजह यह भी है कि शैतान रमज़ान मुबारक के महीने में कैद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी बंदे गुनाह करते हैं। तो इसके दो वजह है। एक तो नफ्स अम्मारा जो हमारे साथ में है, जिसके अंदर तमाम ख्वाहिशात है, उसकी वजह से गुनाह होता है, शैतान का इसमें कोई लेना देना नहीं। और दूसरे जो हमारा दिल सियाह हो चुका है, उसकी वजह से हम लोग गुनाह करते हैं। तो यहाँ ये सवाल ही ख़त्म हो गया कि शैतान कैद कर दिया जाता है फिर भी गुनाह होता है। यहाँ शैतान का कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ताला कैद कर देता है, लेकिन हम लोगों की एक आदत बनी हुई है और हम जो है अपने नफ्स की पैरवी करते हैं और हमारा दिल सियाह हो चुका है, इसलिए हमें गुनाह करने में एहसास नहीं। तो मुहतरम अज़ीज़ और दोस्तों, आज आपके सामने ये एक बात अर्ज़ करनी थी। अल्लाह ताला मेरी भी और आपकी भी हिफाजत फरमाए, और जो कुछ कहा गया है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।